جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ، میں اپنے پورے دین ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ سچا ہے، امانت دار ہے، جس عہدے کے لیے اس کو وزیر بنایا جائے گا یہ اس کے لیے اہل ہے، اگر جائے گا پوری امانت داری کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ کہتے ہیں اگر تیرا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ واقعتاً یہ بندہ اس طرح کا ہے تو پھر اس کے حق میں گواہی دے، اور اگر تیرا دل قبول نہیں کرتا کہ یہ بندہ اہل نہیں ہے اور دل تیرا صرف تو پارٹی کے درے کے لیے یا فلاں بندہ ہے تو کسی کے تعلق داری کے لیے کہے، تو قرآن مجید میں جتنی آیتیں جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے ہیں وہ اتنی ہی وعیدیں اور اتنے ہی عذاب جھوٹا ووٹ دینے والے کے لیے بھی ہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں وہ موکل ہے، وہ وکیل ہے، بعد میں اگر تم احتجاج کرتے رہو کہ فلاں وزیر ہے تو اسمبلی میں گیا تو اس نے جا کے یہ کیا تو اس نے یہ کیا، کہتے ہیں آج تم اپنا اس کو وکیل بنا رہے ہو۔ اب دیکھ لو کہ اسلام کے حوالے سے تمہارا مقدمہ یہ کس طرح آگے جا کے رکھے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ واقعتاً اسلامی نظام کے لیے اور ملک پاکستان کے دفاع کے لیے اور تمہارے معاشرتی حالات کے لیے یہ بندہ اسمبلی میں جا کر تمہاری وکالت کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ ووٹ دو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری وکالت نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے ووٹ نہ دو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ دربار رسالت سجا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے دوران گفتگو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ جب گفتگو مکمل ہو گئی میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے کہ جو قیامت کا سوال کر رہا تھا؟ وہ اعرابی کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی یہ نشانی ہے فَإِذَا دُيِّئَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، فرمایا کہ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا تو پھر انتظار کرنا کہ قیامت قریب ہوگی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ امانتوں کو کب ضائع کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب حکمرانی غیر اہل بندوں کے حوالے کر دی جائے گی، جب غیر اہل بندے حکمرانوں کے عہدوں کے اوپر آ جائیں گے تو پھر انتظار کرنا کہ قیامت قریب ہوگی۔ تو ووٹ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پارٹی کو دیں تو اس پارٹی کو نہ دیں، شرعی حیثیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کوئی کسی جماعت کا بھی بندہ ہے اس کو اس ترازو کے اندر رکھ کے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا، وہاں جب آپ مہر لگا رہے ہیں نہ آپ کو نون لیگ والا دیکھ رہا ہے، نہ پی ٹی آئی والا دیکھ رہا ہے، نہ پیپل پارٹی والا دیکھ رہا ہے، وہاں ان قرآن مجید کی ان آیات کو، ان احادیث مبارکہ کو دیکھ کر اپنے دل سے فیصلہ لیجئے گا کہ جس بندے کے نشان کے اوپر میں مہر لگا رہا ہوں کیا میں اس کا گواہ بن سکتا ہوں؟ کیا یہ میرا وکیل بن سکتا ہے؟ اور کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کے لیے ووٹ دوں اور میرے ووٹ سے منتبہ ہو کر کل کلا یہ جا کر اسلام کی مخالفت کرے؟ تو پھر جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم جو ہے وہ ووٹ دینے والا ہے۔